مفتی صاحب، کیا سبق ملا ہے اس واقعے سے ہمیں، اور کیا سجیسٹ کریں گے آپ وہاں پہ کام کرنے والی فلاحی تنظیموں کو؟ آزمائش اور ابتلا کا وقت ہے. ہر شخص کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے وہاں پر جو متاثرین ہیں اور مستحقین ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. جو ڈونرز حضرات ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے وہاں کے گھروں کی آباد کاری ہو جائے اور ان کی بحالی ہو جائے. ہم نے سلیم صافی صاحب اپنے تئیں کچھ ایک سلسلہ شروع کیا ہے. صفائی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے سینیٹیشن اور نکاسی آب کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہے. ان کے ٹوٹے ہوئے دروازوں کو اور دکانوں کے ٹوٹے ہوئے شٹرز کو جوڑنے کے لیے 33 ٹیمیں ہیں ویلڈرز کی، جو فی سبیل اللہ وہاں پر خدمات سر انجام دے رہی ہے. وہاں پر گھروں کے اندر پانی کے جو کنیکشنز ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہے. سیلابی ریلے کی وجہ سے جن گھروں میں کوئی یہ جتنی بھی الیکٹرانک چیزیں ہیں، استری ہے، پنکھا ہے، اسٹیبلائزر ہے، واشنگ مشین ہے، ایئر کولر ہے، یہ ساری چیزیں جو جل گئی ہے اس کو ریپلیس کرنے اور مرمت کرنے کے لیے ہم نے ایک مرکز قائم کیا ہے فی سبیل اللہ. پورے علاقے کے لیے ہم نے آفر کی ہے اور اس کا نمبر ہم نے پبلک کیا ہے، جگہ بھی بتایا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں اور یہاں سے ہماری خدمات وہ لے سکتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں کے جو کاروباری طبقہ ہے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے. ہم نے کچھ اس طرح کے اقدامات کیے ہیں کہ جو اسمال بزنسز ہے، مائکرو بزنسز ہے، ان کو چلانے کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کچھ وہاں پر اقدامات شروع کیے ہیں. الحمدللہ جن لوگوں کے وہ سبزی بیچتے تھے، سبزی فروش تھے، فروٹ فروش تھے، ڈرائی فروٹ بیچتے تھے، جو کھیر بیچتے تھے، پکوڑا بیچتے تھے، اس طرح کے لوگ، ان کو ہم اپنی طرف سے پیسے بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کو ریڑیاں وغیرہ بھی دے رہے ہیں. جن کے رکشے بہا دیے ہیں ان کے رکشوں کی ہم فری میں مرمت بھی کرتے ہیں، اور جن کے مکمل رکشے ختم ہے ہم ان کو نئے رکشے دے رہے ہیں. تندور والوں کو ہم نے تندور دی ہے. ٹیلرز ماسٹرز کے لیے ہم نے سلائی کی مشینیں دی ہے. جو موٹر سائیکل جن کے خراب پڑے ہوئے ان کے ہم فری میں مرمت کرواتے ہیں وہاں پر. جو موٹر سائیکل میکینکس حضرات تھے ان کی مشینیں خراب ہوئی تھی ان کو ہم فری میں وہ انسٹرومنٹس و آلات دے رہے. جو موبائل کے ریپیئرنگ کے ورکشاپس تھے ان کی مشینیں خراب ہوئی ہے ان کو ہم فری میں ان کی مشینیں مرمت کرواتے ہیں. جو وہاں پر جو اسمال بزنسز ہے الحمدللہ ہم کوشش کر رہے اپنے تھے. لیکن جو بڑے کاروباری حضرات ہیں، میں ڈونرز حضرات کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور وفاقی اور صوبائی حکومت کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پر جو بڑے کاروباری حضرات ہیں آپ ان کے مالی نقصانات کا ازالہ کریں، ان کے ساتھ وہ مالی معاوضات ان کو دے دیں. ماربل بزنس بنیر کا بہت مشہور ہے، آپ کو علم بھی ہے، بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. وہاں پر ہماری جو سکھ برادری ہے، گو کہ ہم نے اپنے تئیں جتنا کام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا ہے اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم نے اپنے وہاں پر سکھ بھائیوں کے لیے، سکھ برادری کے لیے ان کے گھروں کی صفائیاں بھی ہم نے کی ہے، ان کے گرودوارہ کی صفائی بھی ہم نے کی ہے. ابھی جو ہم نئے مساجد کی طرف بنانے کی طرف جا رہے ہیں، میں نے اعلان کیا ہے 5 مساجد انشاءاللہ ہم بنائیں گے، 60 گھر ہم بنائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہماری سکھ برادری کا وہاں پر ایک شمشان گھاٹ تھا جو بری طرح متاثر ہوا ہے، پہلے سے موجود تھا، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ریپیئر کر رہے ہیں، مرمت کر رہے ہیں. تو میں ڈونرز حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جا کر گھروں کی آباد کاری کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائے، اور حکومت کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس منصوبے پر کام کا آغاز کرے. اور ساتھ ساتھ وہاں پر زمیندار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے مکئی کے فصل وہ ظاہر بات ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ان کی زمینیں 4000 ایکڑ زمین وہ اس سیلاب کی وجہ سے مکمل بہہ گیا ہے. ان کے لیے پشتیوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی زمینیں پھر سے بن جائے اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے وہاں کے جو زمیندار لوگ ہیں. میں یہ صوبائی اور مرکزی حکومت کے پرفارمنس پہ بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن مہندر یہ بتائیے کہ یونائٹڈ سکس کے زیر اہتمام آپ لوگوں نے کیا کام کیے؟ جی سلیم صاحب، ہم پہلے دن سے ہم نے پہلے فوڈ راشن وغیرہ وہاں پہ دینا شروع کیا، کوک فوڈ ہم نے تیار کیا، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے جو ایسے کے واقعات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کو کھانا دینا بڑا ضروری ہوتا ہے ایسے حالات میں. اس کے بعد ہم نے لوگوں کو جن کے پاس چیزیں نہیں تھی، کپڑے وغیرہ دیے ان کو. زیادہ تر ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے کیونکہ سب سے زیادہ وہاں پہ لوگ جو زخمی ہوئے تھے
جن کو ہر طرح سے اسکن مسائل پیش آ رہے تھے، تو کافی ڈائریا کے مسئلے آ رہے تھے، وہ ہم نے ان کو دیے. لوگوں کو کسی کو اگر کیش پیمنٹ کی ضرورت تھی تو وہ بھی ہم نے دیے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ ہم نے کام کیے ہیں، کھانے وغیرہ کا فوڈ ڈسٹریبیوشن کیا ہے، کپڑے وغیرہ ڈسٹریبیوشن کیے ہیں. اور زیادہ تر ہمارا جو فوکس تھا وہ میڈیکل کیمپ پہ تھا، کیونکہ وہ ایک صحت کی جو پہلی اولین ترجیح ہے وہ صحت ہے. اور سب سے زیادہ ان علاقوں میں اگر اس ٹائم پرابلم آ رہی ہے تو وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے، کیونکہ گندے پانی کی وجہ سے وہ کافی زیادہ جو مسئلے مسائل ہے وہ اسکن کے مسئلے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ آنکھوں کا مسئلہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، ڈائریا اور یہ چیزیں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. تو یہ چیزوں کو کور کرنا بہت ضروری ہے. اور میری یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ اگر ہاسپٹل یا کوئی چھوٹے موٹے جو کلینکس وغیرہ ہیں ان کو جلد از جلد اس کو بحال کیا جائے، تاکہ لوگوں کو جو صحت کے مسئلے ہیں، کیونکہ صحت ہوگی جان ہوگی تو جہان ہوگا. تو سب سے پہلے صحت ضروری ہے، اگر صحت نہ ہوگی تو پھر کچھ بھی بندہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح ڈفرینٹ ہمارے آگے پروجیکٹ بھی ہمارے انڈر ڈسکشن ہے کہ جن کے جو اگر خدا نخواستہ جتنا نقصان ہوا ہے لوگوں کے گھروں کا یا دکانوں وغیرہ کا، تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے چھوٹے موٹے جو کاروبار ہے ان کو کچھ نہ کچھ ہم پیمنٹ دے کے دوبارہ ان کے جو کاروبار ہے وہ اس کو دوبارہ اسٹیبلائز کر دیں، اور ان کو ایک جو کنٹینیو جو لائف کی طرف ہے اس کو دوبارہ ہم کو لا سکیں. ٹھیک. وقاص خان، ظاہری بات ہے پینے کا پانی بھی وہاں پہ اب نہیں ہے، تو ایک تو یہ بتائیے کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے خود اس سلسلے میں کیا کیا؟ صافی صاحب، پانی کا سلسلہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ باٹل منرل واٹر لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن روزمرہ کے استعمال میں برتن دھونا ہے، نہانا ہے، اس کا بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے. پہاڑی ایریا میں ٹاپ سے ڈاؤن سٹریم جو بھی چینا جس کو پشتو میں کہتے ہیں یا چشمہ قدرتی، اس میں لوگوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ پلاسٹک کا پائپ لگا کر اس کو نیچے گھروں تک یا آبادی کے قریب پہنچاتے ہیں. وہاں پہ کوئی ٹینک بناتے ہیں جس ٹینک کے ذریعے گھروں کے لیے الگ سے پھر اپنی اپنی پائپ لائن بچھا دیتے ہیں. یہ قدرتی طریقے سے پانی آ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی مشینری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جب بھی سیلاب آتا ہے یا زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اکثر اس طرح کے پائپ یہ مستقل فٹڈ نہیں ہوتے ہیں نا، ممکن نہیں ہوتا کیونکہ بہت لمبا ایریا ہوتا ہے دور دور کا. 15 سے 20,000 فٹ، 8,000 12,000 فٹ. ہم نے 3 جگہوں پر ایک تو یہ واٹر سپلائی بحال کی ہے. ایک جگہ پر 8,000 فٹ پانی کا پائپ ہم نے خود مقامی لوکل کمیونٹی کو انوالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ہر چشمے سے نہیں لگا سکتے، کوئی کسی آبادی کو ہوتا ہے. تو انہوں نے خود کیا کام، ہم ان کو پائپ پہنچائے. دوسرا ہم نے ایک 4,000 فٹ ایک جگہ پہ کی، ایک جگہ پہ 3,500. یہ میاں گانو میرا، پختنا میرا اور گنشالہ پر یہ والے ایریا میں ہم نے یہ کام کیا تھا. اس حوالے سے تمام تنظیمیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن شاید توجہ نہیں ہو سکی. گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، ہم نے سنا تھا کہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کے کوئی سلسلے چل رہے ہیں. لیکن جب ہم نے وہ کام شروع کیا تو اس کے بعد مزید بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہا کہ جی یہ بڑا اہم آپ لوگوں نے کیا ہے، اس کا کچھ اور بھی کر لیں. مثلا میں واپس پہنچنے سے پہلے ہمیں کو 15 سے 20,000 فٹ مزید پائپ اور مختلف جگہوں نے پوری اس کی فیزیبلٹی بنا کر کے یہ اس ایریا سے لگے گا، اس جگہ پہ جائے گا. اچھا، اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ بشونئی گاؤں، فلاں گاؤں یا فلاں علاقے جو ڈائریکٹ متاثرین ہیں، اس کے علاوہ بھی بارش پورے علاقے میں تھی اور بہت زیادہ تھی، اور اس سے جب پانی نکلا تو اس نے بہت ساری جگہوں پہ کہیں پہ اموات نہیں ہوئی ہوں گی، کہیں پہ گھر نہیں گرے ہوں گے، کسی جگہ پہ لوگوں کا اس طرح کا نظر آنے والا نقصان نہیں ہوگا، لیکن پانی کی لائنیں وہاں پر بھی ٹوٹی ہیں. تو وہ لوگ شرمندہ، میں نے خود فیل کیا براہ راست. مطلب مجھے ایک صاحب ہیں، متین صاحب، میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا، خدائی خدمتگار ہیں، انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا تھا شروع سے. تو انہوں نے جب مجھ سے کہا کہ جی پائپ تو ہمارا بھی ٹوٹے لیکن ہماری اموات نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ہمارا بھی پائپ ڈلوائیں یا نہ ڈلوائیں. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ سارے لوگوں کی اموات نہیں ہوتی ہیں، سب لوگوں کے گھر نہیں گرتے ہیں، سب لوگوں کا کاروبار تباہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آفت زدہ علاقے میں ان کے بھی ہاں متاثرین ہوتے ہیں. تو اس پہ توجہ بہت زیادہ ہونی چاہیے پانی کے حوالے. ٹھیک. مفتی صاحب، یہ صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے جو کچھ کیا کافی تھا لوگوں کے لیے؟ سلیم صافی صاحب، یہ وقت پولیٹیکل سکورنگ کا نہیں ہے، میں اس پر کوئی زیادہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اتنا درخواست کروں گا کہ اپنی پوری مشینری کو وہاں پر متوجہ کرے. وہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، این ڈی میں ہو، پی ڈی میں ہو، ریسکیو کے پاس جو مشینیں ہیں فوری طور پر وہ وہاں پر پہنچائے. لوگوں کو بہت بڑی مشکلات ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. میں تو یہ درخواست کروں گا
کہ اس پورے علاقے کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جائے تاکہ یوٹیلیٹی بلز ان کے معاف ہو جائے، بجلی بل ان کے معاف ہو جائیں۔ وہ لوگ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں، ان کے کروڑوں روپے وہ راتوں رات ڈوب گئے۔ اب ان کے پاس حکومت نے ان کو 20 لاکھ یا 10 لاکھ روپے دیے، تو اب ایک بندے کا 20 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، وہ 10 لاکھ سے کیا پھر وہ کام شروع کر سکے گا؟ ظاہر بات ہے۔ کمپنیوں کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جن جن کمپنیوں کے وہاں پر انہوں نے مال دیا تھا وہ سیلاب بہا کے لے گیا، وہ کمپنیاں بھی ان کے ساتھ ہیومینیٹیرین اور انسانی بنیادوں پر وہاں پر ان کو قرضے معاف کرے تاکہ وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے۔ اور ان کو مال مویشی بہت زیادہ ہلاک ہوئے، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے، پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ کم از کم ان چیزوں کا بھی معاوضہ ان غریب لوگوں کے لیے، ظاہر بات ہے وہاں پر لوگوں کی یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے گزران کی، 50 سے زیادہ ان کی پنچکیاں بہ گئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایک بندہ ہے اپنے پورے گھر کی کفالت اس پنچکی سے کرتا تھا، اس کے لیے وہ چیزیں، ہمارا زیادہ نظر اس چیز پہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھکاری اور گداگر بنانے کی بجائے ان کو اگر آپ 100 لوگوں کو راشن دیتے ہیں اس کی بجائے آپ ایک بندے کو رکشہ خرید کر کے اس کو دے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی کفالت اس سے کر سکے۔ جتنا وہ آگے بڑھے گا، سال 2 سال 3 سال وہ اس سے کمائی کرے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میں تمام ڈونرز حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہاں پر لوگوں کے جو چھوٹے بزنسز ہے یا بڑے بزنسز ہے اس میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، اور حکومت سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت تو وہ لوگ بڑے اب نارمل پوزیشن میں ہے، بڑے غیر معمولی صورتحال کا وہ سامنا کر رہے، لہٰذا حکومت وقت اپنے تمام وسائل کو وہاں پر استعمال کرے۔ ابھی تک صافی صاحب بجلی بحال نہیں ہو سکی پوری طور پر، کتنے افسوس کی بات ہے، نیٹ ورک بحال نہیں کر سکے ہم، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے بالکل، وہاں پر جو لنکس روڈ ہے بالکل ختم ہے، مریضوں کو لانے کے لیے وہ لوگ کندھوں پہ چارپائیاں اٹھا کے بیچارے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کے ایمرجنسی اور ہنگامی طور پر اس چیز کو لینا چاہیے اور وہاں پر پورے وسائل کو خرچ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگی معمول پہ آ جائے۔ وقاص صاحب حکومت کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ اپنے سب کو سر میں مفتی صاحب کی آخری بات سے شروع کروں گا۔ نیٹ ورک کا اتنا اس قدر شدید مسئلہ ہے، اور میں اتنی بڑی کمپنیز ہیں ہماری، وہ تو ایمرجنسی میں بھی ٹاورز لگا سکتی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اور الیکٹریسٹی کا جیسے انہوں نے بتایا، اور گورنمنٹ کو بہت سارے کام کر رہی ہے سرکار، لیکن بہت سارے کاموں میں کوئی کوآرڈینیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بھائی وہ چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک واقعہ، سب سے پہلے جس مریض سے ہم ملے جی، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کی سرجری ہوئی ہے، پوسٹ سرجری اس کو کیئر کی ضرورت ہے، ظاہر ہے ان کے گھر نہیں ہے، وہ کسی اور کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اس بندے کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس جگہ سے جہاں تک گاڑی جاتی ہے اس کے آگے چارپائیوں پر، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، چارپائیوں پہ اٹھا کر اس کو وہاں تک لانا تھا۔ اب یقین کیجئے، میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، ریسکیو، بلکہ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ریسکیو 1122 کی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہیں، لیکن میں نے الخدمت سے اپنے تعلقات کی بنیاد پر ایمبولینس 1.5 گھنٹے کے فاصلے سے منگوا کر اس کو بنیر میڈیکل کمپلیکس لے کر گئے ہیں۔ تو کام کرنے سے زیادہ نظر آنے والی چیزوں پر توجہ ہے، اس پر اگر کوئی سنجیدہ لوگ آگے آ جائیں تو میرے خیال میں کام بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور گزارش یہ ہے کہ پیر بابا کا جو ایریا ہے یہ بازار کا ایریا ہے، یہاں پہ سنگل سڑک ہے، اور ہماری تنظیموں کے بھی اور تقریباً تمام کیمپس بھی ظاہر و متاثر علاقہ ہے، وہاں پہ روڈ کے اوپر ہی ان کی جگہ ہیں، تو موومنٹ میں بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ کو اس طرح کے ترتیب کر لے، سرکار کے فلاحی تنظیموں کے جتنے بھی کیمپس ہیں ان کے لیے الگ سے جگہ ہو جائے، اور بڑی گاڑیوں کو وہاں پہ، کیونکہ وہ ملبہ ہٹا رہے ہیں تو وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ بڑی زیادہ چیزیں ہیں۔ باقی آبادکاری کا لمبا کام ہے، مفتی صاحب نے بھی اس کے حوالے سے ذکر کیا، اور میرے خیال میں سرکار کو ہم سے زیادہ پتہ ہے اگر کام کرنا چاہیں تو۔ جی مہندر پال، آپ کیا سجیسٹ کریں گے حکومت کو؟ جی صاحب بات ایسی ہے کہ ابھی جو کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں پورے ورلڈ میں، تو اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو آگے جو پلان ہے، جتنے بھی ان کے پلان ہیں نیکسٹ، وہ اس کے مطابق اکارڈنگلی کرنے پڑیں گے۔ اگر دریا کے اوپر اگر کسی کا کوئی آبادی بنا رہا ہے، کوئی جگہ کوئی چیز بنا رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس تباہی کے اگر بیسک پہ ہم جاتے ہیں تو اس کی سب سے زیادہ اگر وجوہات ہیں تو وہ درخت کاٹنے کی وجہ سے ہے یا پتھر کاٹنے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ گورنمنٹ کو چلنا پڑے گا کہ اگر درخت بجائے کاٹنے کے درخت لگانا بڑی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جو جتنے بھی آپ کے منصوبے ہیں دریاؤں کے اوپر، چاہے سوات میں ہے، چاہے کسی بھی ایریا پہاڑی ایریا میں ہے، تو اس چیز کو اسٹرکٹلی وہاں پہ ان کو ایکشن لینا پڑے گا، اور بلا وجہ
جو ہے وہ وہاں پہ ایکسٹینشن کی اجازت نہ دی جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں جو کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں اس کو سختی سے کنٹرول کیا جائے، اور ان چیزوں اور حادثات سے بچنے کے لیے جتنے بھی ہمارے پلان ہیں اکارڈنگلی اس کے مطابق کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی جانی اور مالی نقصان سے جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب آپ کے آخری کلمات۔ ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ آپ پوری طور پر خپل کور یا اپنا گھر کے منصوبے کے تحت لوگوں کے گھروں کی آبادکاری شروع کریں۔ وہاں پر ہم نے فیصلہ کیا پہلے ہم 5 بیواؤں کے لیے گھر بنائیں گے، سٹارٹ ہم وہاں سے لیں گے، اور پھر ایک ڈونر آیا، اس نے کہا کہ میں 40 گھروں کا میں کرتا ہوں، انتظام بندوبست میں کرتا ہوں۔ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں تمام ڈونرز حضرات کو، الحمدللہ ہم رہنمائی ان کی کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر تشریف لائیے گا اور ان لوگوں کو اجڑے ہوئے آشیانوں کو دوبارہ سے آباد کرنے میں مدد کریں گے۔ ٹھیک، وقاص خان۔ گھروں کی آبادکاری بھی ضروری ہے جی، اور جو الیکٹریسٹی اور بڑا انفراسٹرکچر ہے، اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کا حوالے سے چیزیں ہیں۔ لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے۔ جس جگہ پر ہم گئے تھے میاں گانو میرا، وہاں پہ 32 کیجولیٹیز ہیں۔ وہاں ایک لڑکا تھا جو بچہ اس بنیاد پر تھا کہ وہ کراچی میں کام کرتا ہے، تو وہ ان کے گھر میں جب یہ ڈیتھس ہوئی وہ واپس آئے۔ ہم نے ان سے کہا جی کہ اگر آپ کو گھر بنانا ہے اب دوبارہ، ان کا گھر وغیرہ بالکل، تو آپ کہاں بنائیں گے؟ انہوں نے کہا یہیں بناؤں گا، اور وہ بالکل سلائڈنگ ایریا ہے، ایسے خطرناک۔ انہوں نے کہا کہیں اور، انہوں نے کہا میرے پاس تو زمین نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ بھی زمینوں کی ایلوکیشن کیسی ہو، زلزلے والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کا براہ راست متاثر ہوں، 2005 مانسیرا سے ہوں، تو وہاں پر بھی زمینوں کی ایلوکیشن آج 25 سال 20 سال ہو گئے، لوگوں کے پاس نہیں ہے زمین، تو گورنمنٹ کو اس حوالے سے جو ہے نا سنجیدہ طور پر کام کرنا چاہیے۔